نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج جو معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ڈیورس ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اور محبت نہ ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ اکثر ہماری ماں بہنیں خاص طور پر سیریل دیکھتی ہیں، پاکستانی سیریل، اور ان سیریلوں نے گھروں کے نظام کو بگاڑ کے رکھ رکھا ہے۔ ہماری ماں بہنیں ان سیریلوں کو دیکھتی ہیں، ان سیریلوں کے اندر جیسے وہاں وہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں، جیسی وہ عورتیں جو ہے نا اپنے شوہروں سے زبان درازی کرتی ہیں اور کام نہیں کرتی ہیں، اپنی ساس کو برا بھلا کہتی ہیں، گھر سے نکال دیتی ہے، یعنی جو حرکتیں اس سیریل میں ہوتی ہے وہی حرکتیں آج ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے کی حرکتیں، کیونکہ وہاں سیکھنے کو مل رہا ہے ان کو کہ اپنے آدمی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے آدمی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور اگر جو ہے اپنے آدمی کو اپنے اشارے پر نچانا ہے تو کون سی حرکتیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں بہنوں سے ان سیریلوں کو چھڑائیں، ورنہ پھر آپ کا گھر جو ہے نا میرے بزرگوں یاد رکھنا جنت کے بجائے جہنم بننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری نئی نسل ترنت کہہ دیتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے، میرا گزارا تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی ہوں۔ ورنہ میرے بزرگوں آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اپنے دادا پرداداؤں کو دیکھیں کہ ان لوگوں کی زندگی میں کتنا سکون تھا، ان لوگوں کے گھروں میں کتنی عافیت تھی، ان لوگوں کے گھروں میں ملنا جلنا، دوست احباب کتنے یعنی کہ جو ہے نا ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اور آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہے میرے بزرگوں، آج جو نئی نسل ہے وہ اپنے باپ داداؤں کے طور طریقے پہ نہیں چل رہی ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے طور طریقے پہ چل رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر یہ تمام فتنے جنم لے رہے ہیں، یہ تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں جو ہے نا ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بس اس موبائل نے، اس فون نے ستیہ ناش کر کے رکھ رکھا ہے۔ ہر گھر کا یہی حال ہے، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، سب گھروں میں یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ عورتوں کے پاس جو ہے نا فون میں ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو گھنٹے کے سیریل دیکھنے کے لیے ٹیم ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اگر کہہ دیا جائے تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے گھروں سے یہ باتیں سننے کو آتی ہیں کہ مولانا صاحب صرف نماز پڑھنے کے لیے کہا، بس اس بات کو لے کر اتنا بڑا انتشار کھڑا ہوا کہ جو ہے طلاق تک کی نوبت آ گئی ہے۔ اس لیے کہ جو ہے میرے بزرگوں، جس گھر سے بچی آئی ہے اس گھر میں ماحول نہیں تھا، وہاں بھی اس نے جو ہے نا انسان نہیں بلکہ جانور بن کے زندگی گزاری ہے، اور یہاں آنے کے بعد تو وہی کرنے والی ہے جو پیچھے سے اس کی تربیت ہوئی ہے، پیچھے سے جس کی تربیت ایسی ہوئی ہے تو وہ گھر میں وہ آگے چل کے بھی وہی کرنے والی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کیا کرتے تھے کہ چادر کے نیچے شکر وغیرہ رکھ کر اور بچے سے کہتے تھے کہ بیٹا چلو نماز پڑھو، اللہ تمہیں شکر دیں گے کھانے کے لیے۔ وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی تھی کہ ایسا یقین اولاد کا اللہ پر بنتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے بڑے ہونے کے بعد پھر لوگوں کے لیے مثال بنتے تھے۔ گھروں میں ایسے ہی قطب، غوث، ابدال، ولی کامل ایسے نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر شیطان پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے ماں باپ سے بغاوت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا نشیڑی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ جیسے اعمال کر رہے ویسے ہی اثرات اولاد پر پڑ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اور اپنے گھروں کی تربیت کریں، اپنے گھروں میں دین کو لاگو کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں سے شروع کیجئے اس کام کو۔
اپنے قریبی لوگوں سے اس کام کو شروع کیجیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر گھروں کے اندر معاشرے میں کہ جو ہے نا لوگ باہر تو جو ہے نا بہت لمبی چوڑی دعوت دیتے پھرتے ہیں، نماز کی، روزے کی، ذکر و اذکار کی، اور خود کے گھر اس چیز سے خالی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ایسی رسم و رواج کو اور ایسی غلیظ حرکتوں کو اپنے گھروں سے ختم کریں، اور چاہیے کہ نماز پڑھنے کا ایک ماحول بنائیں۔ کہ جب انسان کی زندگی میں دین آتا ہے نا، مرد کی زندگی میں دین آتا ہے، اس کی زندگی سے دین اس کے گھر کی دہلیز تک آتا ہے، اور جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے، جب عورت دائی بنتی ہے، عورت جو ہے نا نمازوں کی پابند بنتی ہے، تو اس کی پوری نسلوں میں دین پھیلتا ہے۔ مرد کے ذریعے دین گھر تک آتا ہے، دہلیز تک، عورت کے ذریعے نسلوں تک پھیلتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کی بھی فکر کریں کہ ان کی زندگی میں دین کیسے باقی رہے، ورنہ میرے بزرگوں اسی طریقے سے ماحول چلتا رہے گا، اور پھر جو ہے نا طلاقے پہ طلاقے، ڈیورس پہ ڈیورس ہوتے رہیں گے، اور زندگیاں ایسی ہی گزرتی رہیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، تو میرے بزرگوں آج کی میری بتلائی ہوئی چند اصلاحی باتیں ہیں، آپ ان پر عمل کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔